निजामुद्दीन की माँ का चेहरा आएगा, कभी साबिर पाक की माँ का वो अल्लाह वाली औरतों के चेहरे आएंगे। अब ये देखेंगे कि ये करती कैसे थी, दुपट्टा कैसे ओढ़ती थी, बाल कैसे रखती थी, सोती कैसे थी, उठती कैसे थी, बैठती कैसे थी। जैसे आज मोबाइलों में देखा जा रहा है, मूवी में किसके चलने का क्या ढंग है, तो वही चल रही है घर में। वही छोटी छोटी बच्चियों को मैंने ऐंठता हुआ चलते हुए, तू क्यों ऐंठ रही है भाई? अब तो डांस निकाल दिया, डांस। अब्बा हैं बस आंखों पे पर्दा डाल लिया, बिगड़ने वाली चीज दे दी, और अम्मा को सब पता है मेरी बेटी कहां मोबाइल पे बात कर रही है। अगर उस अम्मा को पता नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि वो अम्मा ही नहीं है। अम्मा बनने का उसे हक किसने दे दिया? वो जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। 24 घंटे जब माँ बेटी साथ में रह रही है तो पता कैसे नहीं है कहां बात कर रही है, लेकिन माँ को पता है। माँ शय देती है बेटी बात कर ले, माँ शय देती है। जब उसके बाद मामला बिगड़ जाता है, बिल्कुल बेइज्जती सर पे आ जाती है, प्याला भर जाता है, अम्मा रोती है, पता नहीं मेरी बेटी पे जादू करा दिया, पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं मेरी बेटी पे कोई असर हो गया, ये तो बड़ी शरीफ थी, पता नहीं क्या हो गया, देखो इसे किसी मियाँ को दिखा लो। अब मियाँ को मत दिखाओ, इस माँ पे लट फेरो, माँ पे। मेरी बात तुम्हें लगेगी, लेकिन वो बात बता रहा हूं, जड़ में अगर पानी डालोगे ना तो पत्ते खुद ब खुद हरे होंगे, पत्ते हरे। फल भी तरोताजा जड़ के पानी से होते हैं। इस मां को सब पता है। अब खाली मगरमच्छ के आंसू बहा रही है और ये कह रही है पता नहीं क्या हो गया, इतनी शरीफ थी मेरी बच्ची, इतनी अच्छी थी, पता नहीं किसी ने दिमाग फिरवा दिया और भाग गई। अच्छा, अब चल रही है जो बेचारा थोड़ा मोड़ा कमा रहा, एक तो मियाँ वैसे ढचोकले बैठे हैं, अल्लाह माफ फरमाए, एक तो बात मियाँ इतना खतरनाक है, सबसे ज्यादा ये मियाँ ही पिटेगा। हाँ, बात वो भी इतना खराब है। अल्लाह अल्लाह कहो, हम क्या करें? इन्होंने कारी फरासत साहब ने, गालिबन आपका मदरसा यहां होना चाहिए है क्या? लड़कियों वाला मदरसा यही है क्या? अगवानपुर में है। हाँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि लड़कियों वाला मदरसा चला रहे हैं। यार एक बात बताओ, जब हमारी लड़की अगर मदरसे में रहेगी तो इन मोबाइलों से बच जाएगी नहीं बच जाएगी? जो जिस रंग में रहता है, कुएं में अगर सफेद कपड़ा डालो रंग की बाल्टी में, तो जिस कलर का रंग होगा उसमें पड़ा हुआ उसी कलर का तो रंग के निकलेगा। अब जब 24 घंटे हमारी बेटी मोबाइल में रह रही है, ये बच्चे मोबाइल में रह रहे हैं, तो इन्हें यही तो याद होगा। अब जब मदरसे में रहेगी तो उधर उसकी मुअल्लिमा आलिमा रहेगी, वो तहज्जुद गुजार है, समझे, बात होगी तो कुरान की होगी, तूने कितना याद कर लिया, तेरे कितनी किताब याद हो गई। एक दूसरे से थोड़ी बहस होगी कि मैं तुझसे आगे निकलूंगी, मैं तुझसे आगे निकलूंगी, मैं तो, तभी आदमी या औरत आगे बढ़ती है। तो मदरसे में जाने से ये फायदा, 10,000 का मोबाइल दे रहे, 300 रुपए का महीने में या 2-3 महीने में उसको रिचार्ज करा रहे। अगर हमें अपने आप को संभालना है तो कान खोल के सुन लो, बच्ची को मदरसे में डाल दो, 300-500 मदरसे वालों को दे करके आलिमा के हवाले कर दो। अगर यहां से गई थी दुपट्टा उतरा हुआ था, जब मदरसे से आएगी तो नकाब पहन के आएगी, नकाब पहन के आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं इन्हीं के मदरसे में भेजो, जो तुम्हें अच्छा लगे उस मदरसे में भेजो, मैं तो ये कह रहा हूं। समझ में आ रही नहीं बात? मगर कहां है? मैं हरगिज ये नहीं कहता कि तुम्हारी बेटी बिगड़ी हुई, अल्लाह ना करे ऐसा हो, समझे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर मुंह का जला फूंक फूंक के खाता है या फूंक फूंक के पीता है। मैं एक दूर अंदेश के लिए बात कर रहा हूं। ये उम्र ऐसी होती है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है और बुराई की तरफ कदम ज्यादा। पहले शादी हुआ करती थी, शादी, ओ बेटा, ए बेटा खामोश, बातें समझ में आ रही है नहीं? पीछे वालों आप बताओ। अब तो सबसे बड़े मौलाना ये हो गए जो मोबाइल लगे पड़े, बीच में लिया और टांग दिया साहब। अब पीछे वाले चाहे दिखे या ना दिखे, तवज्जो है मेरी?
پہلے شادی ہوتی تھی تو لوگ یہ کرتے تھے کہ دھوم دھام سے شادی کریں گے، تو انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اسلامی طریقہ کیا ہے یا غیر اسلامی طریقہ کیا ہے، تو چلتا چلا رہا تھا پہلے تو وہ ناچنے والی عورتوں کو بلا لیا کرتے تھے، رنڈیاں جن کو بولتے ہیں، وہ ناچنے والی عورتیں جن کے پاس پیسے ہوتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کی خوشی کر رہا ہوں دھوم دھام سے، تو پورا گاؤں بیٹھے ہوا دیکھ رہا، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ گناہ ہو رہا یا کیا ہو رہا، وہ اسی ماحول میں تھے۔ بولو تھے کہ نہیں تھے؟ اسی ماحول میں کہ صاحب بارات چڑھ رہی ہے، پتہ نہیں چلا کیسے چڑھ رہی ہے، تو بینڈ باجے سے بارات جاتی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں گناہ ہو رہا۔ بعض تو یہ سوچتے تھے کہ اگر جو بینڈ باجے سے بارات نہیں لایا نا تو اس نے کوئی حق ادا نہیں کیا، ننگا آئیے، یہ چلن تھا اس وقت۔ ایک جگہ تو ایک لڑکی کی ماں نے یہ کہہ دیا کہ چنے پڑھنے آئے ہو کیا، سے بتا رہے ہوں میں، بغیر بینڈ باجے کے بارات چلی گئی، بغیر ڈھول ڈھماکوں کے، تو لڑکی کی ماں یہ کر رہی ہے، ان سے پوچھا جاؤ چنے پڑھنے آئے ہو گیا۔ توبہ توبہ، کتنا غلط جملہ ہے یار، کتنا غلط جملہ ہے۔ اب جیسے جیسے مفتی ہوئے، اللہ کا فضل ہے تمہارے گاؤں میں بھی مفتی غفران صاحب آج دور دور تک تقریریں کرنے بھی جاتے ہیں، بہترین صلاحیت پڑھاتے ہیں، میں بھی اچھے سے جانتا ہوں۔ اور ہمارے یہ قاری صاحب، قاری مسعود صاحب اتنی محنتیں کاوشیں کر رہے ہیں، انہوں نے سجایا، مجھے بلایا، آپ کو بلایا، ان کے بیٹے کی شادی نہیں، بیٹی کی شادی نہیں، کسی بھائی بہن کی شادی نہیں، صرف اس لیے کہ چند باتیں اصلاحی ایسی پہنچ جائیں، ہو سکتا کسی کے دل پہ ٹھیس لگ جائے اور وہ کامیابی کی منزلوں کی طرف آ جائے، یہی تو مقصد ہے۔ اب یہ پورے ہندوستان میں آج تمہاری نسلوں میں سے یہ سب پڑھ کے پیدا ہوئے، سب پیدا ہو کر کے پڑھے ہیں، یہ تمہاری نسلوں میں سے ہوئے نہیں ہوئے؟ بولو پہلے لوگوں کو پرواہ، یہ کہتے تھے ارے بھائی وہاں کی ناچنے والی بہت اچھی ہے، پھر جب ناچنے والی کم پڑ گئی نا تو پھر وہ ان کو لیا کرتے تھے، وہ ناچنے والے مرد ہوتے تھے، وہ عورتوں کے کپڑے پہنتے تھے، عورت بنتے تھے، منہ پہ لال پیلا نیلا وہی سب کلر لگا لوگوں کے، اور بال بھی نقلی ہوتے تھے، تمہیں دھوکہ دیتے تھے، وہ اسی میں خوش رہتے تھے، تم پوری رات بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہاں صاحب بڑی دھوم، پھر چرچے ہوتے تھے، ارے فلانے نے بڑی دھماکے دار شادی کی ہے بھائی۔ مگر آج جیسا علم ہوتا جا رہا نا ویسے ہی، اب پرانے یہ بزرگ اس ماحول میں تھے، لیکن اب شادیوں میں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ہے، اب شادیوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ معلوم ہے ڈھول بجانا حرام ہے، معلوم ہے کھیل تماشے گاجے باجے حرام ہے، اور نکاح نبی کی سنت ہے، شادی میں ہم حرام کام کو ہرگز نہیں ملا سکتے۔ پتہ چلنے لگا ویسے ہی اب نوجوان اپنی شادیوں میں جلسے کرا رہے ہیں، تقریریں کرا رہے ہیں، یا شام سے ویسی شادی جا رہی ہے نہیں؟ کسی گاؤں میں ابھی بھی وہ پرانی رسمیں تھوڑی تھوڑی رہ گئی ہیں، مگر انشاءاللہ اگر تم جیسوں کی دعائیں ہوئیں اور تم لوگوں نے اور نوجوانوں نے ساتھ دیا تو وہاں سے بھی ان شیطانی خرافات کا انشاءاللہ صفایا ہو جائے گا، بولو انشاءاللہ، اور تمہاری مدد رہے گی۔ ایسے حالات تو اگر ہمیں اپنی بیٹی، اچھا انتظام ہے یہ، اچھا بڑھیا انتظام ہے، اگر ہمیں اپنی بیٹی کو اس ماحول میں لانا ہے، اب وہ 24 گھنٹے میں ماں یا باپ کب تک آدھا گھنٹہ بٹھال کے کہہ دیں گے، کہیں گے بیٹی دیکھ دوپٹہ اوڑا کرو، بیٹی نماز پڑھا کرو، بیٹی یوں کرا کرو، اور کہہ کے چھٹی نہیں۔ اب 24 گھنٹے، اب جب وہاں مدرسے میں رہے گی، فجر میں اگر نہیں اٹھی تو عالمہ کے پاس ڈنڈا، اس کو مارنے کا حق رہے گا، ڈر کے مارے اٹھے گی، عادت بن جائے گی، ظہر کی پڑھے گی، عصر کی پڑھے گی، مغرب کی پڑھے گی، عشاء کی پڑھے گی، اور یہاں کس کی پڑھے گی؟ اماں نماز نہیں پڑھتی ہے تو اماں جب نماز نہیں پڑھتی تو بیٹی کیا پڑھتی ہے؟ تو کم سے کم تم اپنی کھیتی کو تو سنبھال سکتے ہو، اپنی فصل کو تو سنبھال سکتے ہو، بیٹوں کے اوپر اتنا خرچ کرتے ہو، بیٹیوں کے اوپر بھی خرچ کیا کرو، اس لیے بیٹی کو دوسرا گھر بسانا ہے، بیٹی کو دوسرا پریوار بسانا ہے، بیٹی کو اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے شوہر کو بھی دیکھنا ہے۔ تمہاری زمین بیٹوں کے پاس رہ جائے گی، تمہارا گھر بیٹوں کے پاس رہ جائے گا، جتنا جہیز دے دو گے وہی چلا جائے گا، حالانکہ آدھا حصہ یعنی پورا حصہ بیٹوں کا ہے، اس میں سے آدھا حصہ
فاطمہ ضرور ہوگی۔ اب اگر وہ کھائے گی، اب وہ کیا دیکھے گی کہ اچھا میرے شوہر کے ساتھ تعلقات کیسے رہنا چاہیے، تو وہ سیدہ فاطمہ کو دیکھے گی، نبی کی بیٹی کیسے رہتی تھی۔ اور اب فاطمہ کو دیکھے گی، جانتی تک نہیں ہے، اب تو یہ دیکھے گی ہیرو ہیرون کی جو نئی فلمیں آ رہی ہیں، نیرا گندا پن، نیرا گندا پن۔ یہ نوجوان سب جانتے ہیں، بزرگوں کی تو جلدی اتنی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ تم نے بھی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ یہ جو موبائل میں ہے نہیں، نیرا گندا پن، وہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہی ہے، وہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال لیا، شادی ہو رہی ہے، ادھر تمڑ اور وہ ایک دوسرے سے ڈانس کراتے پھر رہے ہیں۔ اب بعد میں لے جائیں گے، ملائیں گے، وہ لکھیں گے شی از مائی وائف، یہ میری بیوی، کہہ رہی ہیلو۔ یہ طریقہ ہمارے گھر میں آ گیا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں یار، ہمیں بچانا پڑے گا۔ وہ بچی خود نہیں بچے گی، اسے پتہ نہیں ہے، اسے اتنا پتہ نہیں ہے۔ ذمہ دار تم ہوگے، ذمہ دار ماں باپ ہوں گے۔ ان بچوں کو کیا پتہ، اتنے بڑوں کو فوراً دیکھتی ہے ماں، بیٹا ٹوپا نہیں اوڑھا ٹھنڈ ہو جائے گی، اوڑھ لے، ننگے پاؤں گھوم رہا چپل پہن لے۔ ماں کو خیال رکھنا چاہیے، اور ماں نے باپ نے بگڑنے والی